ذیل میں قربانی کے اصول پر ایک جامع مقالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ قربان کا اصول، ایک تفصیلی جائزہ۔ اسلام میں قربانی ایک نہایت مقدس اور روحانی عبادت ہے جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش بلکہ انسانیت کے مابین محبت، بھائی چارہ اور سماجی مساوات کا پیغام بھی دیتی ہے۔ قربانی کا بنیادی تصور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے جب انہوں نے اپنے بیٹے کی خوشنودی کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس مقالے میں ہم قربانی کے اصول، شرعی احکام، روحانی مفاہیم، فقہی اختلافات اور جدید زمانے میں اس کے اطلاق پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ اسلامی نظریہ قربانی، اسلامی عقیدے کے مطابق قربانی کا تصور قرآن اور حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے کئی آیات موجود ہیں۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی وفاداری اور انسانیت کے لیے اپنی قربانی دینے کی تیاری کی مثال قائم کی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر ممکن قربانی دی جا سکتی ہے، چاہے وہ مالی ہو یا جسمانی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن میں قربانی کا تذکرہ مختلف مواقع پر آیا ہے۔ خاص طور پر سورۃ الصافت کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ایک انتہائی اہم واقعہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ احادیث نبوی میں بھی قربانی کی فضیلت اور اس کے طریقہ کار کی وضاحت کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بیان ہوتا ہے کہ قربانی اللہ کے نزدیک ایک بہترین عمل ہے جس سے انسان کے گناہوں کی معافی اور روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اس عمل میں نیت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی دے رہا ہو۔ تو قربانی کی شرعی اہمیت اور روحانی معنی، قربانی کے اصول صرف ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ ایک گہرا روحانی تجربہ بھی ہے۔ اس عبادت کا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کی تلاش کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی فطرت کی یاد دہانی کرانا ہے کہ دنیاوی لذتوں سے زیادہ اہم اللہ کی محبت اور اس کی اطاعت ہے۔ قربانی کا عمل انسان کو صبر، تحمل اور قربانی کے جذبے سے مالا مال کرتا ہے۔ نیت اور اخلاص، قربانی کی عبادت میں سب سے پہلی اور بنیادی شرط نیت کا درست ہونا ہے۔ انسان کو دل سے یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ وہ یہ عمل صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انجام دے رہا ہے۔ احادیث میں یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا قربانی میں نیت کا خالص اور صاف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس عمل کے ذریعے انسان اپنے نفس کی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کی رضا میں مشغول ہوتا ہے اور اپنے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ روحانی تطہیر، قربانی صرف ایک بیرونی عمل نہیں بلکہ اس کے ذریعے انسان کی روح کی بھی صفائی ہوتی ہے۔ قربانی کا عمل انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی چیزوں کے مقابلے میں روحانی اقدار کا زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی داستان میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگرچہ دنیاوی وسائل اور عزیزوں کو قربان کرنا انسان کے لیے مشکل کام ہو، لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ قابل قبول ہے۔ اس روحانی تجربے کے ذریعے انسان اپنے دل کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کے ساتھ ایک نیا آغاز کرتا ہے۔ 3. قربانی کا طریقہ اور اصول، اسلام میں قربانی کے طریقہ کار کے حوالے سے متعدد احکامات اور اصول مقرر کیے گئے ہیں جن کی پابندی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ اصول اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ قربانی کا عمل شرعی قواعد کے مطابق اور اخلاقی اعتبار سے صحیح طریقے سے انجام دیا جائے۔ جانور کا انتخاب، قربانی کے لیے منتخب کیے جانے والے جانوروں کے حوالے سے واضح احکامات موجود ہیں۔ عام طور پر ان جانوروں میں بھیڑ، بکرے، گائے اور اونٹ شامل ہیں۔ ان جانوروں کو قربانی کے لیے چننے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جانور مخصوص عمر اور صحت کے معیار پر پورا اترتے ہوں۔ عمر اور صحت، جانور کی عمر ایک اہم شرط ہے۔ جانور کو اتنی عمر تک پہنچنا چاہیے کہ وہ اپنے جسمانی نشو و نما کا عمل مکمل کر چکا ہو۔
اس کے علاوہ جانور کی صحت بھی بہتر ہونی چاہیے تاکہ قربانی کے عمل میں کوئی خلل نہ آئے۔ خامیاں اور عیوب: اگر جانور میں کوئی پیدائشی آباد میں پیدا ہونے والی خامی موجود ہو تو اس جانور کی قربانی کو ناجائز قرار دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں فقہی احکام میں جانور کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ قربانی کا عمل صحیح اور قبولیت کے قابل ہو۔ ذبح کے طریقہ کار: قربانی کا صحیح طریقہ کار اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جانور کا ذبح شرعی اصولوں کے مطابق ہو اور اس کے ذریعے جانور کو غیر ضروری تکلیف نہ پہنچے۔ ذبح کے دوران درج ذیل اصولوں کی پابندی: ضروری ہتس اور صاف ہتھیار: ذبح کے لیے ہمیشہ تیز اور صاف ہتھیار کا استعمال کیا جائے تاکہ ذبح کا عمل جلد اور بغیر کسی تکلیف کے مکمل ہو۔ اذکار اور دعا: ذبح سے پہلے بسم اللہ کہہ کر اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ یہ عمل نہ صرف ذبح کے روحانی پہلو کو اجاگر کرتا ہے بلکہ اس عمل کو بابرکت بھی بناتا ہے۔ یکساں عمل: ذبح کے دوران جانور کے گرد یکساں اور تیز حرکت ہونی چاہیے تاکہ خون کا بہاؤ جلدی ہو اور جانور کو کم سے کم تکلیف پہنچے۔ تقسیم اور تقسیم خیرات: قربانی کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ قربانی کا گوشت تقسیم کیا جائے۔ اس تقسیم کا مقصد معاشرتی مساوات اور غریبوں و محتاجوں کی مدد کرنا ہے۔ قسم کے اصول: عام طور پر قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ قربانی دینے والے کے لیے، دوسرا حصہ اس کے اہل خانہ کے لیے اور تیسرا حصہ غریبوں، یتیموں اور مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اجتماعی خوشی اور بھائی چارہ: اس تقسیم کے ذریعے نہ صرف معاشرتی یکجہتی کو فروغ ملتا ہے بلکہ معاشرے کے ہر طبقے کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ اس عمل میں اجتماعی خوشی اور بھائی چارہ کو فروغ دیا جاتا ہے۔ جاز شرائط اور مسائل: قربانی کا عمل اگرچہ بظاہر ایک سادہ عبادت معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے نفاذ کے دوران متعدد شرعی اور فقہی مسائل سامنے آتے ہیں جن کا حل مختلف علماء اور فقہی مکاتب فکر نے پیش کیا ہے۔ ناجائز عوامل: قربانی کے عمل میں کچھ عوامل ایسے ہیں جو اسے باطل قرار دیتے ہیں۔ نیت میں کمی: اگر قربانی کی نیت خالص نہ ہو اور دنیاوی مفادات دکھاوے کے لیے کی جائے تو اس قربانی کی قبولیت پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ غلط طریقہ ذبح: اگر ذبح کے دوران شرعی احکام کی خلاف ورزی ہو جیسے کہ جانور کو بیجا تکلیف پہنچانا، صحیح اذکار نہ کرنا تو قربانی کو ناجائز قرار دیا جاتا ہے۔ جانور کی خامیاں: جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، اگر قربانی کے لیے منتخب کیا گیا جانور کسی پیدائشی عیب کا شکار ہو تو وہ قربانی کے لیے مستحق نواصلہ اور اصلاحات۔ فقہی مکاتب فکر میں مختلف مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے اور بعض معاملات میں اصلاحات بھی کی گئی ہیں تاکہ قربانی کا عمل جدید تقاضوں کے مطابق ہو جائے۔ جدید طبی اصول: موجودہ دور میں صحت اور جانوروں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ضوابط نافذ کیے گئے ہیں تاکہ قربانی کے جانور صحت مند ہوں اور ان کی دیکھ بھال کا خاص خیال رکھا جائے۔ آن لائن رجسٹریشن: جدید ٹیکنالوجی کی بدولت اب قربانی کے عمل کو منظم کرنے کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا نظام متعارف کرایا گیا ہے جس سے نہ صرف عمل میں شفافیت آتی ہے بلکہ افراد کے درمیان بہتر رابطہ بھی قائم ہوتا ہے۔ 5 مختلف فقہی آراء: